الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیرتی انت وسیلتی اغثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشکالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین سامعین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو قرآن عظیم اور حسین کریم کے حوالے سے جاری اور ساری ہے۔ آج یہ جو محرم الحرام کا عشرہ نور ہے یہ گزر رہا ہے، یہ اپنے دامن میں ایک ایسی حقیقت سموئے ہوئے ہے جب تک اس حقیقت کی یاد عظمت اور اس کے وقار کی بحالی اور اس کی تکریم رہے گی، امت رہے گی۔ جب یہ امت سے اٹھ جائے گی تو امت نہیں رہے گی۔ یہ بات ایک پورے وثوق سے کر رہا ہوں، اس پر تفصیل سے تو بعد میں گفتگو کروں گا۔ ہماری گفتگو میں قرآن اور حسین کے درمیان جو باہمی ربط کا تسلسل تھا وہ ہم بیان کرتے رہے اور آپ سماعت فرماتے رہے۔ آج اس کی ایک نئی جہت کا ایک تعین کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب کائنات کے باسی میری محبت میں سرگرداں ہیں اور جادہ پیما ہیں، جد و جہد اور ریاضت میں لگے ہوئے ہیں اور مجاہدے کر رہے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے کہ میری محبت اتنی ارزاں اور سستی نہیں ہے، میرا الوہی وقار ہے، میرے حسن کی بے مثال عظمت ہے، میرا تقدس ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ضروری ہے تو پھر برملا کہو کہ تمہارے اپنے رویے، تمہارے اپنے طرز عمل، تمہاری اپنی طرز فکر پر تمہیں یہ نعمت میسر نہیں آئے گی۔ جتنا مرضی ٹل لگا لو تمہیں اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ ہاں، محبت کی جن نقوش کا بیان اللہ فرماتے ہیں میں کر رہا ہوں، کوئی شخص ان نقوش عظمت پر چلے تو پھر اسے جستجو کی طرف نہیں رہنا چاہیے، میں خود اس کو محبوب بنا لوں گا۔ اے اللہ وہ صورت کیا ہے؟ فرمایا محبوب اپنی نبوی زبان سے فرما دو، قل فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، آؤ محمد کے نقوش قدم پر چلو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو جب تم لباس محمد میں، خلق محمد میں، سیرت محمد میں اتر آؤ گے، اتباع کی عظمت اور حرمت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، طرز حیات میں ان حقیقتوں کو مؤثر بناؤ گے، تو پھر تمہیں جستجو نہیں رہے گی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ اس محبت کی عظمت میں تمہیں ڈھانپ لے گا اپنی رحمت کے نور میں۔ جب تم اتباع رسول میں اترو گے تب ہم تمہیں ڈھانپ لیں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ڈھانپ لیں گے اپنی رحمت کے نور میں۔ اور پھر بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب تک تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی حرمت میں خود کو اتار لو گے تو پھر ہم تمہیں اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اپنے فضل و احسان، اپنی رضا کے نور کے جلووں سے بھی تمہیں نوازیں گے، لیکن بشرط یہ ہے کہ اتباع رسول یہ پہلا عنوان ہے اس محبت کا، یہ پہلا آغاز ہے اس محبت کا، یہ پہلی حقیقت ہے اس محبت کی، یہ پہلی سند ہے اس محبت کی، اور یہ پہلا حوالہ ہے اس محبت کا۔ جب تک تم اس محبت کی عظمت میں نہیں اترو گے تب تک تم اپنے خیال سے جو نقوش مقرر کرو گے تو یقیناً بھٹک جاؤ گے، اور یہ ایک بدیہی حقیقت ہے، جستجو کتنی بڑی ہے، محبت کا حوالہ کتنا بڑا ہے، تو کیا یہ خیال کی دنیا میں اتر کر کوئی شخص اس مراد کو پا سکتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ پا سکتا ہے نہ انہیں یہ مل سکتا ہے۔ جو شخص اس راہ کا مسافر بننا چاہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہے، تو پھر اس کے لیے شرط ہے وہ خیالوں کی دنیا سے نکل جائے اور جمال محمدی میں اتر جائے، پھر اللہ کا وہ محبوب بن جائے گا۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ اتباع رسول خدائے ذوالجلال کی محبت کا پہلا حوالہ ہے، خدائے ذوالجلال کی محبت میں وہ ایک سند کی حیثیت ہے، خدائے ذوالجلال کی محبت میں وہ یہ شرط ہے۔ قل ان کنتم، حرف ان جو ہے یہ شرط کے لیے بیان ہوتا ہے، اگر تم خدا کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو یا خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو فاتبعونی، ذات محمد میں کھو جاؤ، یحببکم اللہ، چونکہ ذات محمد ذات حق کی محبتوں کا محور ہے، مرکز ہے اور قبلہ ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ تمہیں جب تم ذات محمد میں ہی اتر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شان میں غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ تمہاری پردہ پوشی بھی فرمائے گا اور تم پر رحم بھی فرمائے گا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ پھیرا اس حقیقت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ذات محمد سے منہ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ کفار میں شامل کرتا ہے اور کافر کہتا ہے، اور کسی کافر سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ ایک سادہ تعبیر تھی آیت کریمہ کی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک حوالہ پیش کیا۔ کچھ ایسے لوگ جو ہیں اس حرمت میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عالم امر سے ہی کھوئے ہوئے ہیں، چاہت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو جو ایسے حالات میں بھی میرے محبوب کی چاہت میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو شان مصطفیت عطا کر دیتے ہیں، مرتبہ مصطفیت کا وقار عطا کر دیتے ہیں، نعمت مصطفیت کی عظمت عطا کر دیتے ہیں۔ اب قابل غور بات یہ ہے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات نے شرط قرار دی ہے اپنی محبت کے لیے اتباع رسول، تو حضور نے ساری عمر جن خطوط اور نقوش کو بطور دین بیان فرمایا ہے، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنی صورت میں اور اپنی
طرز رسالت میں جس خطوط کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، یقیناً وہ خطوط رہنما بھی ہیں اور منزل بھی ہیں۔ کتنا بڑا وہ بلند بخت ہے شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اترا ہوا ہے۔ اطاعت کہتے ہیں حکم کا مان لینا، اتباع کہتے ہیں حکم میں امر ہو جانا۔ کتنا بلند شخص ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کی چاہتوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ کی سنتوں میں مستغرق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا حوالہ حیات ہے۔ جب یہ طے ہے خدائے ذوالجلال کی اس عظمت والے حوالے سے، تو پھر رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنی اس اتباع کے تسلسل کو ایک اور حوالے کی صورت میں بیان فرمایا ہے کہ جب تک میرے ہین حیات میں یہ نعمت تمہیں میسر ہے تو چلتے رہو، اور اگر میں حضور عظمت الہی میں پہنچ جاؤں تو پھر رکنا نہیں ہے۔ اپنی اس اتباع کی عظمت کا حوالہ میں تمہیں پیکر محسوس میں دے رہا ہوں، تمہیں ایک عظمت میں دے رہا ہوں۔ ان اتبعتموہا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد بھی تم گمراہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنی محبت کا حوالہ اپنے رسول کی اتباع کو قرار دیا، اور رسول نے نجات کی ضامن جو حقیقت ہے وہ دو حقیقتوں کو قرار دیا ہے اپنی ذات کے بعد۔ ارشاد فرمایا میرے بعد اگر میرے خطوط اتباع کو تلاش کرنا ہو تو پھر ادھر ادھر نہ جانا۔ دو حقیقتیں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ایک حسین ہے اور ایک قرآن ہے۔ اس میں اتر جانا تو تم وہی مقام پاؤ گے جس مقام کا اشارہ قرآن دے رہا ہے، یا وضاحت قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ سے کوئی محبت چاہتا ہے تو پھر رسول کی اتباع میں اترنا ہوگا۔ اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے اس حوالہ عظمت کو اپنی تقدس معاف زبان میں جس شان سے بیان فرمایا ہے، فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین ان اتبعتموہا، ایک یوں ہی بھی ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین، میں دو خلیفے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ خلیفہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، جو اللہ کا خلیفہ ہو وہ واجب الاطاعت ہے، اور میرے رسول نے دو خلیفے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دو خلیفے ہیں، میرے بعد ان کی اطاعت اور اتباع میں اترتے جاؤ، اور ان کی اتباع اور اطاعت کا جو حوالہ ہے وہ دو خلیفوں کی جو صورت ہے وہ قرآن ہے اور حسین ہے۔ ان اتبعتموہا، یہ الفاظ ہیں نصاً نبوت کی زبان سے یہ صادر ہوئے ہیں۔ ان اتبعتموہا، اگر تم ان کی اتباع کرو گے، ان میں غرق ہو جاؤ گے، ان میں امر ہو جاؤ گے، تو پھر تمہیں گمراہی نہیں آئے گی، ہدایت تمہارا استقبال کرے گی، روشن زندگی تمہارے لیے تیار ہے، نجات کی حرمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کا تبسم تمہارے قدموں کی آہٹ کو تک رہا ہے، حوروں کے حسن کی لطافت تمہاری چاہتوں میں منتظر ہے، غلمان کی رانا فطرت وہ تمہاری چاہتوں میں ڈوبا ہوا ہے، انتظار میں ہے، اور ہر دروازہ جنت سے تمہیں آواز آئے گی، ہر دروازہ جنت سے۔ تو ناظرین کرام، یہ کتنا خوبصورت حوالہ ہے۔ زندگی اگر سپرد رسول ہو جائے، زندگی اگر سپرد اطاعت حسین ہو جائے، کتنا بڑا حسین ہے یار، جو رسول کی صورت کا بھی عین ہے اور رسول کی سیرت کا بھی عین ہے۔ رسول کی صورت کے احوال اگر ہم آپ حضور کے صفات کے تناظر میں دیکھیں تو حضور رحمت للعالمین ہیں اپنی شناخت میں، تو رحمت للعالمین کا جو حوالہ ہے حضور کی ذات کے بعد وہ امام حسین ہیں۔ بہرحال یہ الگ ایک جہت ہے، ہم نے یہ جو عنوان کا تعین کیا ہے کہ اتباع رسول محبت خدا کے لیے شرط ہے، اور حضور نے فرمایا کہ بقائے ایمان کی ضمانت، نجات کی ضمانت اتباع قرآن میں ہے اور اتباع حسین میں ہے۔ یہ نبوت کے ممبر پر چڑھ کر نبوت نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے
کوئی شخص اگر اپنے نقطہ نظر یا مذہبی سوچ کے منظر نامے میں آگے چلتا ہے تو جہاں تک اس مذہب کی انتہا ہے وہاں تک اس کی منزل ہے، اور وہ حقیقت نہیں ہے۔ جہاں میرے رسول نے نشاندہی فرمائی ہے، میرے خدا نے نشاندہی فرمائی ہے، اگر اس حوالے میں کوئی چلے تو یقیناً قدم قدم پر رحمت الہی اس کا انتظار کرے گی، اس کی یاوری کرے گی اور اس کی مدد کرے گی۔ اور پھر بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جو لوگ اس تصور عظمت میں چلتے ہیں فرشتوں ان کی خدمت کیا کرو، وہ تمہارے مخدوم ہیں۔ اس لیے میں پوری امت سے گزارش کرتا ہوں کہ ذاتی زاویہ نظر سے لوٹ آئیں، سوچے ہوئے مذہب اور تراشے ہوئے یہ بت، میں انہیں بت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کوئی شخص پتھر کے مجسمے کو پوجے تو وہ مشرک، پیتل کے مجسمے کو پوجے وہ مشرک، جو جس کو بھی خدا سے ہٹ کر پوجے وہ مشرک۔ قرآن کریم نے ایک نشاندہی کر دی ہے، افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، حبیب اس بدبخت کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ناظرین کرام، پتھر سے پیار کرنے والا، پتھر کو پوجنے والا مشرک قرار پاتا ہے، قابل مواخذہ قرار پاتا ہے۔ پیتل کو پوجنے والا، درخت کو پوجنے والا، کسی مجسمے کو پوجنے والا، سورج چاند کو پوجنے والا، وہ قابل مواخذہ ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور وہ کیسے جنتی ہو گیا کہ جس کے من میں ایک بت ہے، خواہش ہے، اس کو وہ خدا مان رہا ہے، اور پھر وہ نجات کی بھی امید لگا کر بیٹھا ہے۔ بھئی خدا کا تو شریک کوئی نہیں ہے۔ تیرے من میں تیرے احساسوں اور ارمانوں کی جو خواہشات ہیں وہ کتنی ہیں؟ کس کس خواہش کی پوجا میں ہے تو گویا ایک لا شریک کو ماننے والا تو مسلم قرار پایا اہل شرع کے ہاں، تو جو من میں کئی خدا بسا رہا ہے، ہر ایک خدا کا الگ تعین ہے، الگ سے تصور ہے، اس کا الگ سے ماحول ہے، اس کا الگ سے ٹائٹل ہے، اس حوالے سے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنے منظر نامے کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس کو معیار سمجھ کر وہ آگے چل کر وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے، لیکن خود سے کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بڑا حساس، اہل علم اس پر ذرا دھیان کریں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ موجود ہے اور تجربہ موجود ہے، تاریخ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بہت سارے بت پرست دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر ہدایت کے اعلیٰ معیار پر جا پہنچے۔ بہت سارے ستارہ پرست دوسرے مذہبوں کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ وہ بلندی ہدایت پر جا پہنچے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور قرآن کریم نے ان لوگوں کی پذیرائی بیان فرمائی ہے۔ یعنی گویا قرآن کریم کی بے شمار آیات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ بت پرست کے لیے ہدایت ممکن ہے۔ جو ہی اس کے دل میں خدائے ذوالجلال کی عظمت اترتی ہے تو وہ بتوں کو پاش پاش کر کے وہ دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے ناظرین کرام۔ پہلے میں نے کہا تھا بتوں کی پوجا کرنے والا تو مشرک قرار پایا، اور خواہش کو خدا کہنے والا مومن ہے۔ یہ دوہرا معیار، یہ دوہرا فلسفہ میری سمجھ سے تو بالاتر ہے۔ کوئی صاحب علم مجھے سمجھا ہی دے کہ خواہش کا پجاری مومن کیسے ہے، اور خواہش کو دین سمجھنے والا مسلمان کیسے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدائے ذوالجلال نے جو کچھ فرمایا ہے وہ عین حق ہے کہ اگر بت پرست بتوں کو پوجنے والا مشرک ہو سکتا ہے تو جو خواہش نفس کی پوجا کرتا ہے وہ کیسے جناب والا وہ مومن اور موحد ہو سکتا ہے۔ فرق اتنا ہے، بتوں کے پوجا کرنے والے کی ہدایت ممکن ہے، اور خواہش نفس کو خدا کہنے والے کی، خدا ماننے والے کی ہدایت ممکن نہیں بلکہ محال ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے فرط جذبات میں یہ بات کہہ دی ہے، تو فرط جذبات کوئی حقیقت نہیں رکھتے، میں دلیل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے اس فلسفے کو قرآن کریم کی عظمت معاب آیات میں خود اپنی الوہی حکمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس بات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ میں وہ آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اور مجھے اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو،
خدائے ذوالجلال کی حکمت کی حرمت کا بھی اندازہ ہو، اور جو ہم نے ادیان تراشے ہیں خواہش نفس کے تصور میں، ہمیں ان کا بھی اندازہ ہو، پھر حسین کے مقام کی حرمت کا بھی اندازہ ہو۔ تو میں انشاءاللہ وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یقیناً جس وقت آیت کریمہ کی وہ سادہ عظمت آپ کے سامنے آئے گی تو روشن حقیقت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، محبوب کیا آپ نے اس بدبخت کو دیکھا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا؟ وہ کمینہ سرشت اس قدر بدبخت ہو گیا ہے کہ وہ بت پرستوں سے بھی زیادہ پلید ہو گیا ہے، اور وہ اتنا پلیدی میں آگے جا چکا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دانستہ گمراہ کرتا ہے۔ اب یہ بات ناظرین قرآن کی آیت بول رہی ہے، میرا خیال نہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہے؟ ممکن نہیں۔ اور یہ اضلہ اللہ، یہ متعدی فعل ہے اور فاعل اس کا اللہ ہے۔ اللہ اس شخص کو جان بوجھ کر گمراہ کرتا ہے جس نے خواہش کو خدا بنایا۔ وختم اللہ علی سمعہ وقلبہ، اللہ نے دست قدرت سے اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کے بصر پر، بصیرت پر، اس کے فہم پر، حواس پر مہر لگا دی ہے، غشاوہ پردے ڈال دیے ہیں۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت دے پائے؟ ایسے بدبخت انسان کی ہدایت ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے جس کو اللہ گمراہ کرے، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو پھر اس کی الگ شان ہے۔ تاہم یہ سباق و سیاق ربط کلام الہی ایک پیغام دے رہا ہے، جس نے خواہش کی پوجا کی وہ اتنا بدبخت ہے کہ بت پرستوں سے بھی بدبخت ہے۔ اب میرا اہل علم سے سوال ہے، ہم نے جتنے مسلک تراشے ہیں، مذہب تراشے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے، ہم نے جتنے فرقے تراشے ہیں امت کی حرمت کے ساتھ کھیل کرنے کے لیے، امت کی تقدس کو پامال کرنے کے لیے، دین کی حرمتوں کو پامال کرنے کے لیے جتنا کچھ بھی ہم نے تراشا ہے، یہ بنایا ہے، کیا یہ مشیت الہی ہے کا تقاضا ہے؟ کیا یہ مزاج رسول کا تقاضا ہے؟ کیا یہ کلام الہی میں اس بات کی تائید اور توثیق موجود ہے کہ تم ایسا کرو؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ فرقے ہو جاؤ، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ والا اپنے فرقے میں مست ہے۔ اگر تو قرآن فرقوں کے منظرنامے میں اترا تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن کریم کی قرآنیت پر جب زد آئی، چیلنج ہوا قرآن کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم نے اپنی صفائی میں اپنی اعجازی عظمت کو بیان نہیں کیا کہ میرے حسن کی لطافت اتنی ہے کہ دلوں کو روشن کر دیتی ہے، میرے اندر بلاغت اتنی ہے، میرے اندر فصاحت اتنی ہے، تاثیر اتنی ہے، برکت اتنی ہے۔ کوئی حوالہ عظمت قرآن کریم نے اپنی صفائی میں نہیں دیا۔ قرآن ہونے کے لیے جس حوالے کو بطور دلیل پیش فرمایا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ ارشاد فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اللہ کا قرآن نہ ہوتا، اللہ کا کلام نہ ہوتا، اللہ کی کتاب نہ ہوتا تو میرے اندر کثرت کے ساتھ اختلاف ہوتا۔ تو جو مبدأ علم ہے، مخزن حکمت ہے، جو عین ہدایت کی عین عظمت ہے، حوالہ ہے، جب اس میں اختلاف نہیں ہے، تفرقہ نہیں ہے، تو مولانا صاحبان نے کہاں سے یہ تراش لی ہیں، ہم نے یہ کہاں سے تراش لی ہیں؟ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ خدا را امت پر رحم فرمائے، خدا را۔ اور یار خود کو خود میں، خود سے خود کو خود سچا کہتے ہو، تمہاری اس سچائی کی تمہارے پاس دلیل ہے کوئی؟ پہلے تو اپنی اس بات کی کوئی دلیل مہیا کرے۔ قیامت تک وقت دیتا ہے فقیر کہ یہ فرقہ واریت، یہ تفرقہ اور یہ ساری چیزیں، یہ تفرقہ، یہ فرقہ واریت، اس کے جواز کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ہر فرقے نے خود کو
بڑا متبرک سمجھا ہوا ہے اور اس کے جواز کی دلیل اپنے خیال کو پیش کرتا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے کسی کے پاس۔ قرآن نے تو قرآن ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل یہی دی کہ میرے اندر اختلاف نہیں، ہم نے یہ کہاں سے نکال لیا ہے؟ ہاں اہل علم ہو سکتا ہے، معاصر اہل علم یہ کہیں کہ یہ یوں اختلاف ہے، فلاں اختلاف ہے، کوئی شے نہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک اکائی ہے اور پہلی حقیقت ہے، کیا اس میں اختلاف ہے؟ محمد رسول اللہ اس اکائی کی تصدیق ہے، کیا اس میں اختلاف ہے؟ ہم نے تو رسالت پر بھی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں۔ ہاں کیا یہ بات سچ نہیں؟ آپ کے ذخائر علم میں نہیں، بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ پلیدی نہیں موجود ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اصل سے رشتہ توڑا ہوا ہے، ہم نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا ہوا ہے۔ یہ کیسے؟ ہم آج تو جتنے مولوی اتنے دین، ہر ایک کا ٹائٹل الگ ہے، شناخت الگ ہے، سوچ الگ ہے، سمجھ الگ ہے، فقہی جزیے الگ ہیں اور استقرائی قاعدے الگ ہیں، مذاہب الگ ہیں۔ امت کدھر جائے؟ امت نے قصور کیا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر یہ قصور آ گیا ہے امت کا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں میرے دوستو، میرے محترم سامعین، قرآن میں کسی فرقے کے لیے کوئی تصدیق موجود نہیں۔ قرآن تو فرقہ واریت پر لعنت کر رہا ہے اور اسے شرک سے بھی بدترین کنسیڈر کر رہا ہے، تو پھر ہم فرقہ واریت کے جواز کے لیے ہر ایک نے قرآن الگ سے بنایا ہوا ہے، کوئی کسی پر لڑ رہا ہے، کوئی کسی پر لڑ رہا ہے، کوئی کسی پر لڑ رہا ہے۔ ناظرین، افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کا یہ مقدس دن ان باتوں کا متحمل نہیں، لیکن میں وحدت امت کی طرف آ رہا ہوں اور امت کو وحدت کی علامت پیش کر رہا ہوں، پلیٹ فارم دے رہا ہوں۔ امت اگر وحدت چاہتی ہے تو پھر ملا اعظم کے تراشے ہوئے تصور دین سے بغاوت کا اعلان کر دے، جو قرآن کی روح ہے اس میں اتر جائے۔ اور میرے رسول نے فرما دیا ہے، میرے رسول نے فرما دیا ہے، قرآن کریم کی ہر آیت میں معنی حسین ہے، اور حسین کی عظمت قرآن کریم کی آیات کی شناخت ہے، اور قرآن کریم وحدہ لا شریک کی مشیت کا نور ہے۔ جب رسول کے فیصلے کے مطابق یہ قرآن رسول سے الگ نہیں، حسین سے الگ نہیں، حسین قرآن سے الگ نہیں، تو پھر اس پر مزید غور و فکر پر ہم کہاں تک جائیں گے؟ تو قرآن اگر وحدت کی علامت، ٹائٹل، شناخت، پلیٹ فارم ہے، وحدت کی پہلی اکائی ہے، تو پھر حسین تو اس میں جڑا ہوا ہے، معنی عظمت بن کر جڑا ہوا ہے۔ تو پھر بتائیے، اگر حسین وحدت کی علامت ہے تو دشمن حسین کیا ہے؟ وہ افتراق کی علامت ہے۔ مبغض حسین وہ مبغض قرآن ٹھہرا۔ اب آئیے جس چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کیسی عظمت ہے۔ قرآن کریم نے اپنی شناخت میں یہ کہا کہ میرے اندر کوئی تفریقہ کا تصور نہیں ہے، میرے اندر میں تو اترا ہی اس لیے ہوں کہ یہ جو بٹی ہوئی انسانیت ہے یہ قبائلی عصبیت میں بٹی ہوئی ہے، علاقائی عصبیت میں بٹی ہوئی ہے، اور رنگ نسل کی عصبیت میں اٹھی ہوئی ہے، لسانی جھگڑوں میں بٹی ہوئی ہے۔ میں نے تو ان فطری قبائل کو ایک یکجائی کی عظمت میں کھڑا کر کے کہہ دیا ہے کل مومن اخوۃ، جس کے بھی من میں محمد رہتے ہیں وہ صاحب اخوت ہے اور پورا ہر کلمہ گو اس کا بھائی ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ قرآن ایک جہت سے کسی کو بھائی کہہ رہا ہے اور اسی جہت سے اس کی دشمنی کا اعتراف کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کے اندر یہ دوہرا معیار نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی حرمت ہے، اللہ وحدہ لا شریک کا مقدس کلام ہے، اس کے اندر کسی قسم کی نہ جول ہے نہ طرفداری ہے۔ اب آئیے اس عظمت کی طرف جس کی نشاندہی فقیر کرنا چاہتا ہے کہ جس نے خواہش کو خدا بنایا وہ تو مشرک ٹھہرا، جس نے
بت کو خدا بنایا وہ تو مشرک ٹھہرا، اور جس نے خواہش سے مذہب بنایا، مسلک تراشا، فرقہ تراشا، وہ کیا ہے؟ وہ داڑھی والا ہے، وہ مولوی ہے، وہ مصلی پر کھڑا ہے، اس لیے مشرک نہیں؟ نہیں نہیں، یہ معروضی چیزیں بات کی ہیں۔ قرآن فطرت کی روشنی ہے۔ قرآن جب ڈکلیئر کر رہا ہے جس نے خواہش سے مذہب بنایا، خواہش سے فرقہ بنایا، وہ بدترین بت پرست ہے، اس کی ہدایت محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ فَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ اس سے دانستہ گمراہ کر دیتا ہے اور دست قدرت سے اس کے دل پر جناب والا مہر لگا دیتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں معاصر اہل علم سے، لوٹ آؤ، یہ وضعی استقرائی تصورات علم سے جو آپ نے علم تیار کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو خدا نے نازل فرمایا ہے وہ ساری بلائیوں کا محور ہے، ساری بلائیوں کا مخزن ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نور مبین نازل فرمایا ہے۔ کیا نور کے تقاضوں میں کوئی ایسا تقاضا ہے کہ تم ایک دوسرے کے گلے کاٹو، ایک دوسرے پر بہتان لگاؤ؟ اور نور تو جہاں جلوہ افروز ہوتا ہے وہ تو مٹی کو روشن کر رہا ہے، کیا ہمارے سینے کیوں نہیں روشن ہوئے؟ ہم اس وحدت کی طرف کیوں نہیں آئے؟ ہم اس پیغام قرآن کریم کی طرف کیوں نہیں آئے؟ کس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ حیرت ہے، ہر ایک شخص نے کفر کی پینسل پکڑی ہوئی ہے اور جس پر جب دل چاہتا ہے اسے کافر بنا دیتا ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ میں کبھی کبھی اقبال کو اپنا امام مانتا ہوں۔ اس نے بھی جس ماحول میں آنکھ کھولی اس وقت کے حالات کے مطابق دیکھا کہ یہ قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو اقبال نے پھر ٹوٹے ہوئے دل سے کہا، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ آج مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اقبال کا یہ کہنا خلاف واقعہ نہیں ہے، ان حالات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ ہم کس سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں حکومت وقت سے بھی اور مقتدر اہل علم سے بھی جن کے اندر خوف خدا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا جو مصداق خود کو سمجھتا ہے وہ کردار دے، امت کو وحدت کی طرف لے آئے۔ یہ مصنوعی، فروئی، یہ بناوٹی مذاہب کے سب کا سب جو ہے اس کو توڑ کر ایک نور میں آ جائے۔ اور آئیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جن خطوط کا تعین کیا ہے کبھی اس پر غور کر کے دیکھیں تو یقیناً حقیقت آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی، آپ کو محسوس ہوگی۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ محسوس فرمایا کہ امت کی یہ زبوں حالی، یہ صورتحال اور یہ ماحول کتنا خطرناک ہے، ستفترق امتی کا جملہ بولا تو پھر لوگ بھی پریشان ہوئے، حضور بھی پریشان ہوئے، لیکن پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت امت میں جس حقیقت کو بطور حوالہ پیش کیا ہے وہ اتنا خوش نما ہے، وہ اتنی عظمت ہے جس کی کائنات میں مثال نہیں پھرتی۔ آج ہم ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کو بے ایمان کہہ رہے ہیں، آج ہم ایک دوسرے پر گالی گلوچ تک اتر آئے ہیں۔ کیا کیا بولا جا رہا ہے، شرم آتی ہے وہ لفظ بولتے ہوئے۔ لیکن آئیے میرے رسول نے فرمایا میرے بعد جہاں ہدایت ہے، جہاں شفقت ہے، جہاں محبت ہے، جہاں اخوت ہے، جہاں تمکنت ہے، جہاں شرافت ہے، جہاں لیاقت ہے، جہاں عصمت ہے، جہاں حرمت ہے، جو چیزیں انسان کے پیکر خاکی میں اس روشن حقیقتیں مؤثر بن کر اترتی ہیں، جہاں ہیں وہ کیا ہے؟ تو میرے رسول نے نہ کعبہ کا اشارہ دیا، نہ جناب والا کسی فرشتے کا اشارہ دیا، نہ بیت المقدس کا اشارہ دیا، نہ آسمان کا، نہ بیت المعمور کا۔ میرے رسول نے امت کی وحدت کے لیے جس تصور کو، جس حقیقت کو محسوس کیا ہے کہ یہاں امت کی وحدت ممکن بھی ہے، یقینی بھی ہے، وہ قرآن ہے اور حسین ہے۔ جو میرا رسول امت کو ایک ٹائٹل، ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے کہ یہ وحدت امت میں شناخت ہیں، تو کیا خیال ہے
رسول پر اعتماد ہے؟ اگر ہے تو پھر بھول جائیے وہ سارے فلسفے جو کسی مولانا کے تراشے ہوئے ہیں. آؤ رسول کی سادہ حرمت میں اتر جائیں، قرآن کی سادہ عظمت میں اتر جائیں. جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ مودت قربا ایمان کی مجبوری ہے، تو پھر وہی حق ہے جو قرآن نے کہا ہے. جو قرآن نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت نبوت صاحبان اسوہ ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے اخلاق کی طہارت میں انتہا کر دی ہے، بلکہ ان کا ہر رویہ ہر عمل معراج طہارت ہے، معراج عصمت ہے اور حوالہ عصمت ہے. آؤ ان سے وابستہ ہو جاؤ. میرے رسول نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی؟ میرے آقا نے کیوں محسوس کی؟ میرے رسول نے خود کو محسوس کیا ہے ان حقیقتوں کے اندر کہ جس طرح میری ذات علامت اور وحدت کی ایک حقیقت ہے، میرے بعد وحدت امت کی حقیقت اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کی آل ہے. اور حضور نے تو نصاً ارشاد فرمایا، اے میرے اصحاب، جانتے ہو یہ آسمان کے ستارے صرف روشنی کے منابع نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک میکنزم ہے، یہ میگنیٹ پاور رکھتے ہیں. یہ آسمان کی کائنات کے اندر جو بسنے والی مخلوق ہے ان کی بقا کی یہ ضمانت ہیں. اذا ذہبت النجوم ذہب اہل السماء، جب یہ آسمان کے ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان کی مخلوق بھی تباہ و برباد ہو جائے گی. وَأَهْلُ بَيْتِي امان لأہل الارض من الاختلاف، میری اہل بیت امان ہیں امت کی وحدت کی. اگر امت یکجا ہونی چاہتی ہے تو در حسین پر آ جائے، کیونکہ سارا قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے. قرآن سے ہٹ کر کہاں جائے گی امت؟ کیا فلسفہ ہے امت کے پاس؟ میرا سوال ہے اہل علم پر، قرآن سے ہٹ کر کوئی ایسا فلسفہ پیش کیا جائے جس میں امت کی بھلائی ہو؟ ہے تو لے آئیں. نہیں، نہ ہو سکتا ہے، نہ وہ مفید ہے. میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ ان کے زمانے میں جس وقت یہ یونان فتح ہوا تو اسلامی فوجوں کے جرنیل نے خط لکھا کہ آقا یہاں اس کائنات میں علم کے ذخائر ملے ہیں، کیا حکم ان کے بارے میں؟ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو دریا برد کر دو. تو اس وقت جرنیل نے جس وقت یہ خط پڑھا کہ دریا برد کرنے کا حکم ہے، تو اس وقت اس جرنیل نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے میں خط کو اچھی تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر پایا کہ خلیفہ وقت تک اس مسئلے کی حساسیت کا پورا ادراک محسوس کیا جائے. تو اس وقت پھر لکھا کہ خلیفہ وقت معاملات یہ ہیں، ہمارا دین علوم کو اہمیت دیتا ہے اور آپ نے ان کے دریا برد کرنے کا صادر فرمایا ہے. تو خلیفہ وقت نے کیا خوبصورت جملہ لکھا، کہا کہ اگر جو علم کے ذخائر آپ کو ملے ہیں، اگر ان میں کوئی بھلائی ہے، ان میں کوئی ہدایت ہے، تو اس سے بہتر ہدایت امت محمد کے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے. اگر ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی بہتری نہیں امت کی، تو پھر اس کو فاروق اعظم کو اس علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب وہ کامل الیقین تھے، ان کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا. آج شیطانی قوتیں ہم پر غالب آ رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ نہ جذبات ہیں نہ احساسات ہیں، نہ ہماری قرآن سے وہ وابستگی ہے، نہ ہمارا قرآن پر وہ اس قسم کا یقین ہے. آئیے ہم اس کمی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر، آپ کی وصیت پر عمل کریں. وصیت پر عمل واجب اور ضروری ہوا کرتا ہے، اور یہ وصیت کوئی چھوٹی نہیں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو آؤ تمہیں میں نجات کی ضمانت فراہم کرتا ہوں. انی تارکم فیکم خلیفتین، میں 2 خلیفے تمہارے لیے چھوڑ رہا ہوں. ان اتبعتموہا، اگر تم ان کی اتباع میں رہے، ان کی اطاعت میں رہے، تو یقیناً ہدایت بھی پاؤ گے اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوو گے. نجات تمہارے لیے تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہیں. تو کیا خیال ہے ناظرین کرام، ہم اس سادہ بات پر ہی غور کر لیں اور یقین کر لیں اور عمل میں اتر آئیں، تو میرے رسول نے نجات کی یقینی ضمانت دی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فرط جذبات میں خلاف واقع الفاظ نہیں نکلتے.
کیونکہ قرآن کریم نے تصدیقاً کہا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، رسول مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے وہ وحی ہوا کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے اس تصور میں اتر آئیے، اتباع رسول، اتباع قرآن، اتباع حسین ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ہر بھلائی پنہاں ہے۔ میں یہ پیغام دے رہا ہوں، جب رسول نے اپنی ذات کے بعد اہل بیت نبوت کو اتباع کا اسوہ قرار دیا ہے، پھر مزید ہم کیا سوچ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ آج اگرچہ ماحول کی تلخی پریشان کن ہے، لیکن آئیے ذرا ضمیر خمیر کی اس اپنے ضمیر میں اتر کر دیکھیے، جہاں رسول کھڑے ہیں ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے، یا جہاں دشمنان رسول کھڑے ہمیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ ایک وقت تھا، مثلاً آپ نے 7 محرم الحرام میں کربلا معلیٰ کو اپنے قدوم رحمت سے سرفراز فرمایا، اور ایک دین کی بقا کے لیے جو کردار پیش فرمایا ہے وہ کردار اتنا بلند ہے۔ آج کفر ہم سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس لیے نہیں ڈرتا کہ ہمارے پاس سرمایہ ہے، سرمایہ تو کفر کے پاس بھی ہے، ایٹم بم اس کے پاس بھی ہے، بلکہ انہوں نے تو نائٹروجن بم بنا لیا ہے۔ وہ کسی بھی حوالے سے افرادی قوت ہو، مالی قوت ہو، اسلحہ کی قوت ہو، کسی بھی ہماری قوت سے وہ خوف زدہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس اس سے کئی گنا زیادہ قوت موجود ہے۔ آج وہ ہم سے اس لیے خوف زدہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت ہے، ایک قدر ہے، اگر وہ بیدار آج بھی ہو گئی، حسین کی روح آج بھی ظہور پذیر ہو گئی، تو پھر کفر اپنے آپ کے خاتمے کو یقینی سمجھتا ہے، ہم سے نہیں ڈرتا، وہ جذبہ حسین سے ڈرتا ہے، استقامت سے حسین سے ڈرتا ہے، وہ پابندی حسین سے ڈرتا ہے، وہ عظیمت حسین سے ڈرتا ہے، وہ علی اصغر کے خون کی طہارت کے تقدس سے ڈرتا ہے، وہ اون و محمد کے جذبوں کی حرارت سے ڈرتا ہے، وہ عباس علمدار کے احساسوں کی قوت سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو سیدہ زینب صلوات اللہ تعالی علیہا کے جلال سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو جناب والا حضرت حر کے احساس سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو حسین کی للکار سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو حسین کے جذبات کے تقدس سے ڈرتا ہے، وہ ڈرتا ہے تو حسین سید حضرت حسین علیہ السلام کی استقامت سے ڈرتا ہے کہ اگر آج وہ تاریخ کے تسلسل سے اٹھ کر مسلم امت کی فطرت میں ادھر آئے تو پھر اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ حسین کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جس طرح مد مقابل کوئی نہیں ہے تو حسین کا مد مقابل بھی کوئی نہیں ہے۔ قرآن کے مد مقابل آنے والا کافر ہے تو حسین کے مد مقابل آنے والا بدرجہ اتم کافر ہے۔ تو آج کربلا میں بھی یہی فیصلہ ہو گیا تھا، کفر کدھر ہے، اسلام کدھر ہے، قرآن کدھر ہے، شیطان کدھر ہے، اس دن فیصلہ ہو گیا تھا۔ آج امت اس معیار کو سامنے رکھے جس معیار کو رسول اللہ علیہ قائم فرمایا تھا، چھوڑ دے یہ مذہبی تصورات، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا، او صوفیو، او مولویو، او پیرو، او مجتہدو، مجاہدو، جو کچھ بھی ہو، جیسے بھی ہو، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کائنات کا کوئی مجتہد، کوئی مفسر، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کسی بھی شناخت اور عظمت کا بندہ ہے، اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی وقار نہیں ہے، اس کے عمل کی، نیکی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس نیکی میں پنہاں حسین کی رضا موجود نہیں ہے، حسین کی عظمت موجود نہیں ہے، قرآن کی حرمت موجود نہیں ہے، الا بمعرفت حقنا، یہ رسول کا فتویٰ ہے۔ تو آئیے، اگر آپ اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو اپنے حوالے سے عمل پیش نہ کریں، حسین کے رویے میں، حسین کی اتباع میں اپنے آپ کو پیش کر دیں، یقیناً یہ قبولیت کی معراج ہے، یقیناً یہ امت کی بھلائی ہے، یقیناً یہ قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسا قبولیت کا ایسا پیمانہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ یہ تو وہ نفس رحمت تھا، ایک قرآن کی تلاوت ضروری ہے نا، یہ ہر بندہ جانتا ہے، اور قرآن میں ہدایت ہے، اور حسین سے محبت ضروری ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، یہ رسول کا ارشاد ہے۔ اور محبت کرنے والوں کا اگر آج کوئی مذاق اڑاتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہے
کہ جس طرح وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، میں چاہتا ہوں وحدت میں ہی بھلائی ہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے امت کا واحد ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامتی عطا فرمائے۔